السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ طالبان نے افغان حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات سے کیوں انکار کیا، سعودی عرب میں کرفیو کا دورانیہ بڑھا دیا گیا، اسپین کی شہزادی ماریا ٹریسا کورونا سے انتقال کر گئی، مقبوضہ وادی میں کورونا سے ایک اور مریض بھی جان کی بازی ہار گیا، بھارتی پنجاب میں سکھوں کے نامور گرو بلدیو سنگھ کورونا سے چل بسے، جاپان میں کورونا کے مریضوں میں اچانک اضافہ، پاکستانی اسکواش کے عظیم کھلاڑی اعظم خان کورونا سے انتقال کر گئے، راہل گاندھی کی مودی سرکار کے کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر بنائی جانے والی حکمت عملی پر تنقید، صدر ٹرمپ کا سیاسی رہنماؤں کی جانب سے شدید مخالفت کے بعد نیو یارک کو لاک ڈاؤن نہ کرنے کا فیصلہ، امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران کے پاس کورونا کے لیے طبی وسائل ختم، اگر پیسے ہوں بھی تو بھی ایران پابندیوں کی وجہ سے ادویات نہیں خرید سکتا، لاک ڈاؤن سے قبل غریب مزدوروں کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچا گیا، دبئی میں واقع پاکستانی ریسٹورنٹ کے مالک کو دوستو میرا سلوٹ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر طالبان نے صدر اشرف غنی کی جانب سے بین الافغان مذاکرات کے لیے تشکیل دی گئی 29 رکنی ٹیم کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی ٹیم میں تمام قبائل کی نمائندگی نہیں ہے، اس لیے اس ٹیم کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، مذاکراتی ٹیم میں افغانستان کے تمام قبائل اور گروہ کی نمائندگی ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی مذاکرات مثبت ثابت نہیں ہوں گے اور ایسے فیصلے نہیں ہو پائیں گے جو سب کے لیے قابل قبول بھی ہوں۔ دوستو، افغان سیاستدانوں کی غیر سنجیدگی، اقتدار کی کشمکش، سیاسی بحران اور قیدیوں کی رہائی میں تاخیر کی وجہ سے مارچ کے آغاز تک شروع ہونے والے انٹر افغان مذاکرات تاحال تعطل کا شکار ہیں۔ ادھر سعودی عرب کے شہر جدہ میں کرفیو کا دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے، اس کے بڑھانے کا مقصد کورونا سے بچاؤ کے اقدامات کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ سعودی حکومت کے مطابق مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض کے بعد جدہ میں بھی 3 بجے دوپہر سے صبح 7 بجے تک ہوگا۔ ادھر اسپین کی شہزادی ماریا ٹریسا کورونا سے انتقال کر گئی ہیں، 86 سالہ شہزادی دنیا بھر میں اس سے ہلاک ہونے والی کسی بھی شاہی خاندان کی پہلی فرد ہے۔ شہزادی کا انتقال گزشتہ رات ہوا۔ بوربون پارما اسپین کے شاہی خاندان کی کیڈٹ برانچ ہے۔ شاہی روایات کے مطابق کیڈٹ برانچ اس وقت تخلیق کی جاتی ہے جب شاہی خاندان کے کسی نوجوان رکن کو جو کہ تخت کا وارث نہ ہو خطابات اور جگیریں عطا کی جاتی ہیں۔ شہزادی ماریا 1933 کو پیرس میں پیدا ہوئی تھی۔ دوستو، برطانوی شہزادہ چارلس بھی اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، تاہم شاہی خاندان کے مطابق ان میں علامات شدید نہیں اور ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے۔ ادھر مقبوضہ وادی میں کورونا کا دوسرا مریض بھی جان کی بازی ہار گیا ہے۔ وفات پانے والے 60 سالہ شخص کا تعلق ضلع بارہمولہ سے تھا۔ اس وقت مقبوضہ وادی میں اس کے 29 مریض موجود ہیں۔ وادی کے باشندوں کو ہمیشہ دوستوں مشکلات کا سامنا رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہی وادی کے لوگ اپنے ارد گرد کے علاقوں میں راج کریں گے۔ ادھر بھارتی پنجاب میں سکھوں کے نامور گرو بلدیو سنگھ کورونا کا شکار ہو کر چل بسے ہیں۔ گرو سے مبینہ طور پر اس کا شکار ہونے والے ہزاروں افراد کو قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ گرو بلدیو سنگھ حال ہی میں اٹلی اور جرمنی سے آئے تھے۔ سب سے زیادہ متاثر ممالک سے آنے کے بعد انہوں نے حکومتی فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے بھارت کے صوبے پنجاب کے درجنوں گاؤں میں تبلیغی دورے کیے۔ ہلاک ہونے والے متوفی کے قریبی 19 ساتھیوں میں کورونا کی تصدیق ہو چکی ہے اور کئی افراد کے ٹیسٹ کے نتائج آنا ابھی باقی ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 15,000 سے زائد لوگوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ کئی دیہات سیل کر دیے گئے ہیں۔ دوستو، اس وقت بھارت میں اس سے 25 افراد ہلاک اور 987 مریض متاثر ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے آپ نیچے سکرول کرتی ہوئی پٹی کو دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں کورونا کے نئے مریضوں میں اچانک ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ ٹوکیو میں ایک ہی دن میں اس کے 70 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جن کے بعد جاپان میں مریضوں کی تعداد 1700 ہو گئی ہے۔ وہاں اس سے اب تک 55 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 56 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔
اس کے باعث اس وقت دنیا کی 1/3 آبادی کو لاک ڈاؤن کا سامنا ہے، جبکہ چین کے شہر ووہان میں 2 ماہ کے لاک ڈاؤن کے بعد معمولاتی زندگی بحال ہونے لگی ہے۔ امریکہ میں 3 دنوں میں اموات میں دگنا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد تعداد 2200 سے زائد ہو گئی ہے۔ امریکہ میں 1/4 سے زائد صرف نیو یارک شہر میں ہوئی ہیں۔ دوستو، دنیا بھر میں اس کے مریضوں کی تعداد 6,64,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ اموات کی تعداد 30,892 ہو گئی ہے، جبکہ 1,42,000 سے زائد افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ ادھر پاکستان کے عظیم سابق سکواش کھلاڑی اعظم خان لندن میں کورونا کا شکار ہو کر وفات پا گئے ہیں۔ 4 مرتبہ برٹش اوپن جیتنے والے پاکستان کے اعظم خان کی عمر 95 برس تھی۔ اعظم خان علیل تھے اور حال ہی میں ان کا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ اعظم خان ہاشم خان کے چھوٹے بھائی تھے اور 1958 سے 1963 کے درمیان 4 مرتبہ چیمپئن رہے۔ اپنے بیٹے کے انتقال کے باعث اعظم خان نے دل برداشتہ ہو کر کھیل کو خیر باد کہہ دیا تھا اور لندن میں مقیم تھے۔ ادھر کانگریس کے رکن راہل گاندھی نے مودی سرکار کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر بنائی جانے والی حکمت عملی پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عوام کی ایک بڑی تعداد اپنے گھروں کو جانے کے لیے بس سٹاپس کا رخ کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے لکھا کہ غیر یقینی مستقبل کے باعث لاکھوں افراد کو واپس اپنے گھروں تک جانے میں مشکلات درپیش ہیں۔ ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کی عوام کے ساتھ یہ سلوک ہونے دے رہے ہیں، اور حکومت کے پاس اس حوالے سے کوئی متبادل حکمت عملی نہیں ہے۔ دوستو، بھارت میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 21 روزہ لاک ڈاؤن نافذ ہے، جس میں حکومت نے عوام کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے شدید مخالفت کے بعد کورونا سے متاثر نیو یارک ریجن کو لاک ڈاؤن نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ اس سے چند گھنٹے قبل انہوں نے نیو یارک کو لاک ڈاؤن کرنے کی تجویز دے کر سب کو حیران کر دیا تھا۔ دوستو، نیو یارک امریکہ میں اس کے پھیلاؤ کا مرکز ہے اور سب سے زیادہ متاثر ریاست ہے۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ وہ دوسری ریاستوں خصوصاً فلوریڈا کے یہ خدشات کہ نیو یارک سے آنے والے افراد ادھر کورونا پھیلا سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم اس کا جواب دینے کا سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ نیو یارک کے لوگ سیاحت کے لیے مشہور فلوریڈا کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مذکورہ اقدام وہاں افراتفری پھیلا سکتا ہے اور فائنینشیل مارکیٹ کو مزید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے نیو یارک کو لاک ڈاؤن نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران کے پاس کورونا سے لڑنے کے لیے طبی وسائل ختم ہو گئے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ پابندیوں کی وجہ سے اگر پیسے ہوں بھی تو ایران ادویات تک نہیں خرید سکتا۔ ایران نے عالمی برادری سے سوئے ہوئے ضمیر کو ایک دفعہ پھر جگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی غیر ضروری پابندیوں کی وجہ سے ایرانی جان سے جا رہے ہیں اور عالمی برادری کچھ کرنے کی بجائے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ادھر انڈیا میں صورتحال تشویشناک ہے۔ لاک ڈاؤن کے باوجود کورونا پر قابو پانا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ روزگار کے مواقع ختم ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹروں سے اچھوت جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ ممبئی کے مختلف ریلوے اسٹیشنوں پر لوگ اب بھی اس امید پر ہے کہ کسی صورت وہ اپنے علاقوں کے لیے نکل سکیں۔ بہت سے لوگ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اپنے گھروں کے لیے گٹھری باندھ کر نکل پڑے ہیں۔ مہاراشٹر پولیس نے ریاست تلنگانہ سے راجستھان کے لیے ضروری اشیاء لانے والے 2 کنٹینر سے 300 سے زیادہ مزدوروں کو برآمد کیا ہے۔ غیر منظم شعبے میں لاک ڈاؤن کے سبب بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک صارف نے ایک تصویر پوسٹ کرتے ہوئے ٹویٹ کی کہ سب سے دلدور تصویر آج میں نے لی ہے۔ یہ شخص اپنی 3 سالہ بیٹی کے ساتھ دہلی سے اپنے گھر کانپور 495 کلومیٹر پیدل جانے کے لیے پرعزم اور تیار ہے، کیونکہ اس کے پاس گزر بسر کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کانپور میں ہمارے علاقے میں کم از کم پانی تو پینے کو ملے گا۔ انڈیا میں اس قسم کی خبریں بھری پڑی ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک درد کی داستان ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ لاک ڈاؤن سے قبل غریب مزدوروں کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچا گیا۔ ادھر دبئی میں واقع پاکستانی ریسٹورنٹ کے مالک نے انسانیت کے دل جیت لیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے باعث کاروباری سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں، جس کے باعث کئی افراد معاشی تنگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان افراد کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہو رہی۔ ایسے پریشان حال افراد کی مدد کا بیڑا ایک پاکستانی شخص نے اٹھا لیا ہے۔
35 سالہ شہباز نے اپنے ریسٹورنٹ سے سینکڑوں لوگوں کو مفت کھانا پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ شہباز کے ہزارہ گروپ کے نام سے دبئی میں انٹرنیشنل سٹی میں 4 ریسٹورنٹ ہیں۔ اس وقت اس کے چاروں ریسٹورنٹس کا عملہ بڑی مقدار میں کھانا پکا کر ضرورت مند لوگوں کو پہنچا رہا ہے۔ گزشتہ 3 روز کے دوران اب تک 350 پریشان حال افراد کو کھانا کھلایا جا چکا ہے، جن میں دبئی، شارجہ، عمان سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کارکن مزدور ہیں یا وہ بیچارے لوگ ہیں جو نوکری کی تلاش میں امارات آئے تھے، تاہم پروازوں کی بندش کے باعث وہ امارات میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ انسانیت کا درد رکھنے والے شہباز نے بتایا کہ جب سے انہوں نے لوگوں کو مفت کھانا پہنچانے کی مہم شروع کی ہے، تب سے ان کے چاروں ریسٹورنٹس کے کچن میں ٹیلی فونز کی گھنٹیاں لگاتار بج رہی ہیں، جس میں لوگ اپنے رہائش کی مقامات بتا کر کھانا پہنچانے کی درخواست کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم نے آج رات 2 بجے تک مشکلات میں پھنسے افراد کو کھانا پہنچایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا سٹاف ضرورت مندوں کو کھانا ڈیلیور کرتے وقت ان سے محفوظ فاصلے پر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم کسی کو کھانا پہنچانے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیتے ہیں کہ وہ واقعی برے حالات کا شکار ہے یا نہیں، یہاں تک کہ اسے دن میں 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں۔ دوستو، اس فرشتے نما انسان کا کہنا ہے کہ وہ یہ سب اللہ کی خوشنودی کی خاطر کر رہا ہے۔ تمام انسانیت اس وقت مشکل حالات سے دوچار ہے۔ کئی ممالک اپنی سرحدیں بند کر رہے ہیں۔ اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ ایسے موقع پر اپنے آس پاس موجود نادار اور غریب لوگوں کی امداد کر کے ہی ہم اس سے پیدا ہونے والی صورتحال میں اپنے حصے کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوستو، ہم لوگ کوسوں دور ہیں ان جیسے عظیم لوگوں سے، خاص طور پر میرے جیسے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں اصل ہیرو۔ سلوٹ ہے میرا اس ہیرو کو۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔